جا تو جا من کو جا تو جا من کو جا تو جا من کو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی پہلو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ آپ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت اور الفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہوتے یا مسجد تشریف لے جاتے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعادت مندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا جاتا۔ جب انہیں کسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملتے تو وہ اداس و غمگین ہو جاتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصے اداس نظر آ رہے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے قریب تشریف فرما تھے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے ہو گئے۔ یہ امر عیاں کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کس قدر نزدیک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی خیریت دریافت فرمائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان مت ہوں، میری طبیعت غیر ہے۔ دراصل جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتا ہوں تو پھر اگلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ روز قیامت آپ کا درجہ تو بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور رسولوں کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا تو میرے مختلف درجے کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہ پا سکوں گا، کیونکہ تب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ میرے درجے سے بلند ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت نے مجھے جہنم میں داخل فرمایا تو تب بھی ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ بے تابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، تبسم فرمایا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہوں گے۔ دراصل اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔
سورہ نساء۔ توبہ کی قطرے میں صرف ایک سانس ہو، تم سمندر میں بچے کی ہوئی پیاس ہو، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ سے، میرا گھر خاک